کہ آپ کی زبان میں وہ تاثیر تھی کہ جب آپ تقریر فرمایا کرتے تھے تو تقریر کے ذریعے تقریر سن کر کے لوگ اس قدر محو ہو جایا کرتے تھے کہ ان پر عالم کیفیت طاری ہو جاتی تھی، ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ غوث اعظم اولاد رسول، مگر دنیا کے رافضی حضرات سرکار غوث اعظم پر نہ جانے کیسی کیسی تہمتیں اور کیا کیا لگاتے ہیں۔ تو رافضیوں کا یہ اپنا معاملہ ہے، مگر میرے غوث اعظم کا دامن ان تمام خرافات سے پاک و صاف ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ سرکار غوث اعظم کی شان دیکھو، جو اللہ کے ولی سے دشمنی مول لیتا ہے، حدیث قدسی میں ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ رب العالمین۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرما دیا کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ یہ شان ہے سرکار غوث اعظم کی۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ چاہنے والے ماننے والے جہاں سے جس نے آواز دی حضور غوث اعظم نے اس کی دستگیری فرمائی۔ دیکھو بغداد شریف کی سرزمین پہ ہیں غوث اعظم، بچوں کو درس حدیث دے رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، اور ایسے عالم میں آپ نے اپنا ہاتھ اپنے قبا کے اندر ڈالا اور اس میں ڈال کر کے جب آپ نے تھوڑی دیر کے بعد اپنا ہاتھ نکالا تو اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضور یہ پانی کے قطرے کیسے ٹپک رہے ہیں؟ آپ نے تو اپنے دست مبارک کو اپنی قبا شریف میں ڈالا ہے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا فلاں مرید کشتی میں سفر کر رہا تھا اور کشتی بیچ بھنور میں جا کر کے موجوں کی طغیانی کا شکار ہو گئی، اچانک کشتی ڈوب جاتی کہ میرے مرید نے اغثنی یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے مجھے پکار دیا، اور میں نے اس کی دستگیری کر دی، کشتی کو ساحل نجات تک پہنچا دیا۔ 2-3 دن کے بعد ایک قافلہ آیا اور بہت سے تحفے تحائف لے کر کے آیا۔ آنے کے بعد غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا اور سارا حقیقت حال بیان کر دیا کہ ہم ایسے عالم میں تھے کہ ہماری کشتی ڈوبنے والی تھی، ہم موت کے بالکل قریب تھے کہ اچانک غوث اعظم کو پکارا اور ایک ہاتھ سمندر کے اندر سے نمودار ہوا جس نے کشتی کو اپنے اوپر لے لیا اور ساحل نجات تک پہنچا دیا۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ یہی نہیں بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی کا ایک مرید تجارت سے واپس آ رہا تھا اور قافلے کے ساتھ جنگل سے گزر رہا تھا، قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، لوگوں کے مال و اسباب کو چھین لیا اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا۔ اس میں غوث اعظم کا ایک مرید تھا، اس نے اپنی آنکھ بند کر کے اور غوث اعظم کو پکارا، اے میرے مرشد، اے عبد القادر جیلانی میری مدد فرمائیے، ایسے عالم میں جبکہ ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد شریف کی دھرتی سے اپنا کھڑاؤں شریف ہوا میں اچھال دیا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ میرے مریدوں کی حفاظت کرو۔ وہ کھڑاؤں شریف ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور دیکھیے لکڑی کا کھڑاؤں ہے، اس نے ڈاکوؤں کے سردار کا سر قلم کر دیا، ڈاکوؤں کے سردار کا سر قلم کر دیا۔ اب جب سر قلم ہونا تھا کہ جتنے ڈاکو تھے سب کے سب بھاگ گئے۔ یہ شان سرکار غوث اعظم کی ہے
اور یہ قدرت میرے غوث کو اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ قضائے مبرم کو بھی ٹال سکتے ہیں۔ جس کے لیے اٹل تقدیر لکھ دی گئی ہے اس کی تقدیر کو بھی بدلنے کی قوت اللہ نے سرکار غوث اعظم کو عطا فرما دی ہے۔ غوث اعظم چاہیں تو لڑکی کو لڑکے میں بدل دیں۔ یہ روایت بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ غوث اعظم کا خادم خاص جو بے اولاد تھا، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے دنیا کو فیض حاصل ہوتا تھا، مگر وہ جو خادم تھا وہ نہایت ہی اندر دل میں یہ سوچتا تھا کہ میں بے اولاد ہوں، کہوں تو کیسے کہوں۔ مگر ایک روز جب گھر گئے تو ان کی محترمہ نے کہا، ان کی اہلیہ نے کہا کہ جائیے اب ہمت کر کے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنا مدعا پیش کر دیجئے۔ وہ آئے اور آنے کے بعد سرکار غوث اعظم نے دیکھ کر مسکرانا شروع کیا، کہا کہ اے شخص تجھے اولاد چاہیے، کیا تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے؟ کہا ہاں سرکار۔ کہا کہ جا تیرے گھر ایک بڑا خوبصورت وجیح و جمیل بڑا حسین ایک شہزادہ پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو ولی کامل ہوگا اور اس کا نام شہاب الدین رکھنا۔ کیا فرمایا؟ شہاب الدین رکھنا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام، یہ مزدے جاں فضا سن کر وہ خوشی سے مچل گئے، خوشی سے دمک گئے۔ ان کے دل کی دنیا میں نورانی کلیاں کھل گئیں۔ وہ دوڑے ہوئے آئے، کہا اے بیگم بہت خوشی کی بات ہے کہ سرکار غوث اعظم نے آج مزدے جاں فضا سنا دیا ہے، اب تو ہم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ چند مہینوں کے بعد حمل قرار پایا اور وقت مقررہ پہ جب بچے کی ولادت ہوئی تو دنیا کی نظروں نے دیکھا کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی تھی۔ کیا تھی؟ لڑکی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئے، غوث پاک کی بارگاہ میں دوڑے ہوئے آئے، کہا سرکار میری بیوی کی گود تو ہری بھری ہو گئی اور آپ کا کرم ہو گیا، مگر آپ نے فرمایا تھا کہ لڑکا ہوگا، ولی کامل ہوگا، وقت کا ولی ہوگا، اس کا نام شہاب الدین رکھنا، اور میرے گھر تو لڑکی پیدا ہوئی۔ حضور غوث اعظم مسکرانے لگے، فرمایا کہ نہیں وہ لڑکی نہیں ہے، لڑکا ہے، جا کر دیکھو۔ کہا حضور نہیں، ہم نے دیکھا اور سب کی نظروں نے دیکھا کہ وہ لڑکی ہی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اب جا کے دیکھو وہ لڑکی نہیں ہے، لڑکا ہے۔ اب جب سنا کہ سرکار غوث اعظم پیران پیر ایسا فرما رہے ہیں، پھر دوڑ کر کے گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے لڑکی دیکھا تھا وہ لڑکے میں بدل چکا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہ کون ہے؟ سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے مقام کے ولی ہیں۔ تو یہ غوث اعظم کی نگاہ ولایت کا اثر ہے۔ غوث اعظم ایسی شان کے ولی ہیں، اے قادری دیوانوں غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو۔ میرے غوث نے روتوں کو ہنسایا ہے، مردوں کو جلایا ہے۔ اور دیکھو ایک راستے سے حضور غوث اعظم گزر رہے تھے تو آپ کی نظروں نے کیا دیکھا کہ ایک مسلمان میں اور ایک عیسائی میں کسی بات پہ بحث ہو رہی ہے، بحث چھڑی ہوئی ہے۔ کس بات پہ بحث چھڑی ہوئی ہے؟ دیکھو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ عیسائی کہہ رہا تھا اس مسلمان سے کہ تمہارے نبی کی یہ حدیث ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو اس پر تم ثبوت پیش کرو۔ میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ فرما دیا کرتے تھے، مردے کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔
امت محمدیہ کا کوئی ایسا عالم ہے جو مردے کو زندہ کر دے؟ اگر وہ نہیں کر سکتا تو میں 100% کہتا ہوں کہ تمہارے نبی کی یہ حدیث غلط ہے، جھوٹی ہے معاذ اللہ۔ اس طریقے کے جملے وہ ملعون استعمال کر رہا تھا، وہ بھی نبیوں کے سردار رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پہ اعتراض تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت محمدیہ کا عالم بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہو؟ لہٰذا میں اس حدیث کو صحیح نہیں مانتا، غلط مانتا ہوں۔ اگر واقعی اس حدیث کی صحت ہے، تم اس کو صحیح مانتے ہو تو اس پر دلیل پیش کرو۔ غوث اعظم گزر رہے تھے، آپ نے سنی دونوں کی باتیں، آپ قریب تشریف لے گئے اور کہا کہ اے عیسائی، تو نے میرے نبی کی حدیث پہ اعتراض کیا، اچھا یہ بتا کہ کیا میں مردے کو زندہ کر دوں تو تو سمجھ جائے گا کہ اس بات کو مان لے گا کہ میرے نبی کی حدیث 100% صحیح ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل میں مان لوں گا، اور میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، چل، کون سی قبر ہے جہاں کے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ وہ شخص ایسی قبر کے پاس لے گیا جو قبر بہت زیادہ پرانی تھی، بہت زیادہ بوسیدہ قبر تھی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کے پاس تشریف لے گئے اور وہ تقریباً 100 سال پرانی قبر تھی۔ آپ نے مراقبہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ شخص جب دنیا میں تھا تو یہ قوال تھا، گانے بجانے کا کام کیا کرتا تھا، بتا اس کو کس ہیئت میں زندہ کروں؟ ایسے ہی زندہ کر دوں یا اسی ہیئت میں زندہ کروں جس پر یہ دنیا میں تھا؟ اس نے کہا یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ سرکار غوث اعظم نے اپنے قدم مبارک کی ٹھوکر مار کر کے فرمایا قم باذن اللہ، زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے۔ پھر آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے۔ پھر آپ کو جلال آیا اور آپ نے فرمایا قم باذنی، زندہ ہو جا میرے حکم سے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ مردہ زندہ ہو گیا اور اسی ہیئت میں زندہ ہوا جس میں وہ دنیا میں تھا۔ وہ عیسائی پادری سرکار غوث اعظم کے قدموں پہ گر کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے اور پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً غوث اعظم کی ذات مبارکہ دین اسلام کے لیے حجت قائمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور میرے غوث اعظم ایسی شان کے ولی ہیں جو چلتے پھرتے مردے کو زندہ فرما دیتے ہیں، چلتے پھرتے، یہ شان ہے سرکار غوث اعظم کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں حصہ تیرا۔ یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے، اور کیوں نہ غوث اعظم کی یہ شان ہو؟ میرے غوث اعظم کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل رکھ دیے ہیں، اس لیے کہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ خادم بغداد کی جامع مسجد کی طرف حضور غوث اعظم کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اکثر و بیشتر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب حضور غوث اعظم مسجد کی طرف جاتے ہیں تو لوگوں کا ازدحام ہو جاتا ہے، بڑی بھیڑ ہو جاتی ہے، چلنا دشوار ہو جاتا ہے، اور آج تو بالکل خالی ہے، آج کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اب اتنا اس نے سوچا ہی تھا کہ اتنے میں جو ہے چاروں جانب سے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی اور اتنے لوگ اکٹھا ہو گئے کہ خادم دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس سے بہتر تو پہلی والی حالت تھی، کتنے آرام سے ہم لوگ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ اب اتنا جب اس نے دل میں سوچا تو غوث اعظم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم تو یہی چاہتے تھے،
تم تو یہی چاہتے تھے. دیکھو دلوں کے حالات کو غوث اعظم جانتے ہیں. غوث اعظم تو ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر، تاجداروں کے تاجدار ہیں. یہاں تو حدیث قدسی ہے، اتقوا عن فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھ لیا کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ شان میرے غوث اعظم کی. آپ جب تقریر فرمایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ تقریر فرما رہے تھے، ایک باز اوپر اس طریقے سے آ کر کے کھڑا ہو گیا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف چلی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ میری تقریر میں، میری خطابت میں اس نے مداخلت فرما دیا، تو آپ نے اس کی طرف جلالت کی نظر ڈالی تو وہ باز چھٹپٹاتا ہوا زمین پہ گرا. جب آپ نے فرمایا مت، مر جا، اتنا کہنا تھا کہ وہ مر کر کے زمین پہ گر گیا. اور آپ نے اپنی جب تقریر فرما لی تو آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، تو وہ زندہ ہو کر ہوا میں پرواز کر گیا. یہ شان ہے غوث اعظم کی. جو چلتے پھرتے مردوں کو جلا دیں وہ غوث اعظم محبوب سبحانی ہیں. غوث اعظم محبوب سبحانی، آپ کی شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ وقت کے تمام ولیوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا. غوث اعظم اپنی محفل میں ایک مرتبہ معراج کا واقعہ بیان فرما رہے تھے، اور آپ نے واقعہ معراج بیان فرماتے ہوئے کیا ارادہ ہے؟ ختم کر دیا؟ اچھا ہاں 10 منٹ بس اور سماعت کر لیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کل جیسا کہ علامہ محبوب عالم رضوی صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے کہ جاہل پیروں کی بھرمار ہے. جاہل پیروں کی بھرمار ہے. نگر نگر، ڈگر ڈگر، چپا چپا، کریا کریا لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. شریعت کا خون ہو رہا ہے. اور دیکھیے یہ قوم کے دکھتے ہوئے رگوں پہ نشتر چلانے کا کام ہے، مگر جب تک کڑوی دوا آپ کو نہیں دی جائے گی آپ کے ایمان میں کس طریقے سے تازگی پیدا ہوگی. جو کڑوی دوا ہوتی ہے وہ اثردار ہوتی ہے. تو میرے دوستو اس قدر جہالت کا دورہ ہے کہ ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے. جاہل پیروں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو چکی ہے، لمبے لمبے بال بڑھا کر کے لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہم پیر کامل ہو گئے معاذ اللہ. عیاذاً بالمولا تعالی. کتنی غلط بات ہے یہ، کتنی بری بات ہے. میرے دوستو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من تشبہ بالنساء فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لمبے بال رکھ کر کے کوئی پیر نہیں بن سکتا. 10 انگوٹھیاں پہن کر کے کوئی پیر نہیں بن سکتا، جبکہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ صرف 4.5 ماشا سے کم ہو 1 انگوٹھی چاندی کی پہننے کی اجازت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو اعلیٰ حضرت کا تقویٰ دیکھو. اعلیٰ حضرت نے جب 13 سال 10 مہینہ 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا تھا مسئلہ رضاعت پر، تو اس وقت جو ہے اس زمانے کے بہت بڑے مفتی علامہ ارشاد حسین مجددی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفتی تھے. ان کے فتوے کی تصدیق میں 62 مفتیوں نے اپنا قلم چلا دیا تھا اور کہا تھا کہ الجواب صحیح، الجواب صحیح، یہ جواب صحیح ہے.
مگر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب وہ فتویٰ پہنچا تو آپ نے اس پہ لال قلم چلا دیا اور فقہ حنفی کی 99 مستند معتبر مستحکم کتابوں کے حوالے سے آپ نے بہت شاندار فتویٰ تحریر فرمایا۔ اور جب وہ فتویٰ نواب کلب علی خان ریاست رامپور کی بارگاہ میں پہنچا تو اس وقت جو ہے نواب نے ارشاد حسین مجددی کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا فتویٰ صحیح ہے یا بریلی کے اس نوعمر مفتی کا فتویٰ صحیح ہے؟ تو حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، الحق یعلو ولا یعلا، حق وہ ہے جو بلند ہوتا ہے کبھی جھکتا نہیں۔ مفتی ارشاد مجددی نے جب اعلیٰ حضرت کے فتوے کو دیکھا حیران رہ گئے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ان کا فتویٰ تو بہت قیمتی فتویٰ ہے، بہت شاندار ہے، میں بھی اس فتوے کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو ریاست رامپور کے نواب نے کلب علی خان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے تو پھر آپ کے فتوے کی تصدیق 62 مفتیوں نے کیسے کر دی؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے میرے چہرے کو دیکھا، میرے نام کو دیکھا اور بریلی کے مفتی نے مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نواب کلب علی خان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مولانا احمد رضا خان کا دیدار میں بھی کر لوں۔ انہوں نے جو ہے پالکی بھیجی اور جب وہ پالکی بریلی شریف کی سرزمین پہ پہنچی اعلیٰ حضرت کو بٹھایا گیا۔ اعلیٰ حضرت ریاست رامپور کے نواب کی بارگاہ میں جب تشریف لائے، نوعمر ہیں، بچے ہیں، کم سنی کا عالم ہے، ایسے عالم میں نواب نے چاندی کی کرسی اعلیٰ حضرت کو پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ چاندی کی کرسی پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کرسی پہ بیٹھنے سے انکار فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری شریعت نے مردوں کو چاندی کا اس قدر استعمال حرام فرما دیا ہے۔ آج کا اگر کوئی مولوی ہوتا وہ سمجھتا کہ اس سے بڑھ کے میرے لیے سعادت کیا ہے، اور نہ جانے کتنے اخبارات و جرائد اور رسائل میں جو ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا، مگر وہ اعلیٰ حضرت تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بتائیے امام اہل سنت چاندی کی کرسی پہ بیٹھنا پسند نہیں کیے اور آپ نے اس کے بغل میں رکھی ہوئی ایک لکڑی کی کرسی پہ تشریف رکھنا گوارا کیا۔ اور آج کل جو ہے لوگ 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہن کر کے شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ معاذ اللہ، کتنی گندی بات ہے۔ ایسے ایسے جاہل پڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے نامعقول پڑے ہوئے ہیں اور ایسے لوگ خود کو پیر کہلاتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے مسلمانوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا خون کر کے کوئی پیر نہیں بن سکتا، اور شریعت اور طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ لو کہ شریعت ایک سمندر ہے، طریقت اس کا ایک قطرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت ایک بحر ناپیدا کنار ہے اور طریقت اس بحر ناپیدا کنار کا ایک قطرہ ہے۔ شریعت اصل ہے، طریقت اس کی جز ہے۔ تو بتائیے اصل سے کبھی جز بڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے کا مقام یہ ہے کہ شریعت سب سے پہلے ضروری ہے۔ شریعت پہ گامزن رہے بغیر کوئی طریقت تک نہیں جا سکتا۔ اور اے غوث اعظم کے دیوانوں، اٹھا کے دیکھو، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، خود نیت الطالبین اٹھا کر کے دیکھو کہ پیر کے لیے سب سے پہلی شرط عالم دین ہونا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عالم دین ہو، مگر آج جاہل لوگ پیر بن کے گھوم رہے ہیں، جاہل لوگ پیر بن کے گھوم رہے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بے علم پیر سے مرید ہونا حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ جو اپنی ضروریات زندگی کے مسائل نہ جانتا ہو وہ دوسرے کو کیسے نماز روزہ زکوٰۃ حج کے مسائل بتا سکے گا؟ اپنے مریدوں کو کیسے ہدایت کر سکے گا؟ اس لیے
پیر اگر تلاش کرو تو ایسا تلاش کرو جو شریعت اسلامیہ کا پاسدار ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا محافظ ہو، اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق۔ اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا معاذ اللہ، یہ نیا مسلک۔ ارے بے وقوف، یہ نیا مسلک نہیں ہے، یہی تو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اقبال کی زبان میں اعلیٰ حضرت کو سمجھو۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا کی تصنیفات کو اگر آج کے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ